السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ایجپٹ کو، جسے مصر بھی کہا جاتا ہے۔ بات کریں گے کہ مسلمانوں نے کس طرح ایجپٹ کو فتح کیا 642 میں۔ اس کا کریڈٹ میں ایک ہی صحابی کو دوں گا جس کا نام ہے عمر ابن العاص۔ یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے مسلمانوں کو لیڈ کیا تھا ایجپٹ میں، اور 642 تک تقریباً انہوں نے پورے ایجپٹ کو فتح کیا، اور وہاں پر جو رومن امپائر کی ملٹری تھی تو ان کو انہوں نے شکست دی۔ جب مسلمانوں نے شام فتح کیا، مطلب سیریا فتح کیا 636 میں بیٹل آف یرمک میں، تو اس کے بعد خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وزٹ کرتے ہیں سیریا۔ تو اس وزٹ کے دوران عمر ابن العاص عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک میٹنگ کرتے ہیں، اور اس میٹنگ میں وہ ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں ایجپٹ۔ اس کے بعد مشاورت کے بعد اور کافی کنسلٹیشن کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عمر ابن العاص کو پرمیشن دیتے ہیں کہ آپ ایجپٹ پر اٹیک کر سکتے ہیں، جس کے بعد انہوں نے ایجپٹ پر اٹیک کیا۔ سب سے پہلے ایجپٹ پر تھوڑا سا ڈسکشن کرتے ہیں کہ اس کی کیا تاریخ ہے اور یہاں پر کون لوگ آباد تھے۔ اس کی تاریخ بہت زیادہ پرانی ہے۔ ایون جب دنیا میں 4 سویلائزیشن پاپولیٹڈ ہوئے فرسٹ ٹائم، تو ان میں بھی ایجپٹ کا شمار ہوتا ہے۔ مطلب انڈس ویلی سویلائزیشن پہلی سویلائزیشن تھی جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں، تو یہاں پر وہ پاپولیٹڈ ہوئی۔ اس کے علاوہ چائنا ایک سویلائزیشن تھی جو کہ چائنا میں آباد ہوئی۔ میسوپوٹیمین ایک سویلائزیشن تھی جو آج کا جو عراق والا علاقہ ہے، تو یہاں پر وہ آباد ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایجپٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو یہاں پر بھی ایک سویلائزیشن فرسٹ ٹائم آباد ہوئی۔ تو یہ 4 سویلائزیشن تھے۔ جب ہم دنیا کی تاریخ دیکھتے ہیں، ہیومنز کی تاریخ دیکھتے ہیں، تو یہ 4 سویلائزیشن فرسٹ ٹائم پاپولیٹڈ ہوئی ان ایریاز میں۔ اس سے پہلے لوگ جو تھے وہ نومیڈک تھے۔ نومیڈک مین کہ وہ ایک جگہ پر کچھ ٹائم کے لیے رہتے تھے، لیکن جب وہاں پر پانی ختم ہوتا تھا، خوراک ختم ہوتا تھا، تو پھر وہ مائیگریٹ کرتے تھے کسی اور جگہ۔ تو لوگ جو تھے وہ گھومتے رہتے تھے، وہ نومیڈ تھے۔ لیکن ان جگہوں پر فرسٹ ٹائم لوگ اسی وجہ سے پرماننٹلی آباد ہوئے، سیٹلڈ ہوئے، کیونکہ ان لوگوں کو پانی ملا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ واٹر از لائف۔ جو انڈس ویلی سویلائزیشن تھی تو انہوں نے ڈسکور کیا انڈس ریور، جو کہ جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں آج، تو یہاں پر اب بھی انڈس ریور موجود ہے۔ چائنا میں لوگوں نے ڈسکور کیا یلو ریور، اور جو میسوپوٹیمین سویلائزیشن تھی تو وہ عراق میں اسی وجہ سے آباد ہوئے کیونکہ وہاں پر لوگوں کو 2 وہاں پر ریورز ہے کافی فیمس، ایک ہے یوفریٹس اور ایک ہے ٹیگرس۔ اور اگر ایجپٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر لوگ اسی وجہ سے آباد ہوئے کیونکہ یہاں پر نیل ریور ہے۔ تو اسی وجہ سے ایجپٹ کا شمار بھی ان 4 سویلائزیشن میں ہوتا ہے جو فرسٹ ٹائم پرماننٹ سیٹلڈ ہوئے تھے ان ایریاز میں۔ اچھا، ایجپٹ جو ہے یہاں پر بہت سارے لوگوں نے رول کیا ہے۔ اگر اس کی اینشنٹ تاریخ کو دیکھی جائے تو یہاں پر فرسٹ ٹائم 2 کنگڈم تھے، انڈیپینڈنٹ کنگڈم۔ ایک کنگڈم جو تھا وہ اپر ایجپٹ میں رول کر رہا تھا، اور دوسرا جو تھا وہ نیچے لوور ایجپٹ میں وہ رول کر رہا تھا۔ تو یہ 2 کنگڈم تھے شروع میں۔ پھر اس کے کچھ دیر بعد کچھ اور باہر سے لوگوں نے اس پر اٹیک کیا، اور اس کے بعد جن لوگوں نے اس پر اٹیک کیا تو انہوں نے ان 2 کنگڈم کو ایملگیمیٹ کیا، ان کو انہوں نے یونائٹڈ کیا، اور پھر ایک کنگڈم بنا وہاں پر ایجپٹ میں۔ پھر بہت سالوں بعد یہاں پر پاروز نے رول کیا۔ پاروز جسے ہم کہتے ہیں فرعون، تقریباً کچھ 31-32 ڈائنیسٹیز تھی فرعونوں کی جنہوں نے یہاں پر پھر بعد میں کافی دیر تک انہوں نے یہاں پر رول کیا۔ اور پھر ان کے بعد بہت سارے اور لوگوں نے بھی یہاں پر رول کیا۔ 616 سے لے کر آئی تھنک 628 تک یہاں پر پرشین امپائر نے رول کیا۔ اور جب مسلمان اس ایریا کو فتح کر رہے تھے تو اس وقت یہاں پر رومن امپائر کی حکومت تھی، جسے ہم بائزنٹائن امپائر کہتے ہیں۔ تو جب مسلمان اس پر اٹیک کر رہے تھے تو یہاں پر
ان کا رول تھا، مسلمانوں نے ان کو شکست دی۔ اچھا، 642 سے پہلے یہاں پر مسلمان نہیں تھے، مسلمانوں کا یہاں پر نام و نشان بھی نہیں تھا۔ آج اگر آپ ایجپٹ کو دیکھ لے تو آج وہ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے جس کا کیپٹل ہے کائرو، اور میجورٹی وہاں پر ہے مسلمان، وہاں پر عرب آباد ہے۔ لیکن 642 سے پہلے نہ وہاں پر عربی بولی جاتی تھی اور نہ وہاں پر عرب تھے، نہ وہاں پر مسلمان تھے۔ اچھا، سب سے پہلے ریزنز پر بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس ایریا کو کیوں فتح کیا تھا، کیونکہ ریزنز جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ پہلا جو ریزن پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ عمر ابن العاص کی ایک خواہش تھی، اور خواہش اسی وجہ سے تھی کیونکہ عمر ابن العاص اسلام ایکسیپٹ کرنے سے پہلے وہ یہاں پر بہت آتے جاتے تھے، وہاں پر وہ تجارت کے سلسلے میں آتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے عمر بن الخطاب جو مسلمانوں کا خلیفہ تھے تو ان سے انہوں نے پرمیشن بھی اسی وجہ سے لی، کیونکہ یہ ان کی ایک خواہش تھی اور اس ایریا کے بارے میں ان کو کافی انڈرسٹینڈنگ تھی، اسی وجہ سے وہ اس ایریا کو فتح کرنا چاہتے تھے۔ تو ایک تو یہ ریزن پیش کیا جاتا ہے۔ دوسرا ریزن یہ پیش کیا جاتا ہے جو میرے خیال میں سب سے ایک امپورٹنٹ بھی ہے اور ایکسٹریم پولیٹیکل بھی ہے مسلمانوں کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ یہ ہے کہ چونکہ مسلمانوں نے سیریا کو فتح کیا، شام کو فتح کیا جو کہ ان کا ایک پروونس تھا، تو ایجپٹ بھی ان کا ایک پروونس تھا، تو لہٰذا جب مسلمانوں نے شام کو فتح کیا تو پھر مسلمانوں کے اندر یہ فیئر تھا، یہ خوف تھا کہ سیریا جو ہے اس پر وہ اٹیک کر سکتے ہیں، چونکہ جو بائزنٹائن جو ایجپٹ جو پروونس تھا بائزنٹائن کے انڈر، تو وہ ایک تو سیریا کے قریب بھی تھا، سیکنڈلی وہاں پر ان کی نیول بیس بھی تھی، ملٹری بیس بھی تھی، تو وہ پانی کے تھرو بھی سیریا کو فتح کر سکتے تھے دوبارہ مسلمانوں سے، اور چونکہ مسلمان جو تھے اس وقت ان کے پاس کوئی نیول وہ نہیں تھی، سپریمیسی ان کے پاس نہیں تھی، نیول ان کی جو آرمی تھی، تو وہ پھر بعد میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں مسلمانوں نے نیوی پر کام کیا، لیکن اس وقت مسلمانوں کا کنٹرول پانی کے اوپر نہیں تھا، اور جو بائزنٹائن امپائر تھا تو ان کا کنٹرول پانی کے اوپر تھا، ان کے پاس نیوی تھی، تو بائزنٹائن کے اندر ان کا نیول کا ایک بیس بھی تھا، اور مسلمان جو تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ورڈ تھے، ورڈ اسی وجہ سے بھی تھے، ایک تو وہاں پر ایک پلیگ بھی آئی تھی سیریا کے اندر اس سے پہلے، اور وہ وبا اس طرح تھی کہ انہوں نے سیریا میں بہت سارے مسلمانوں کے سولجر جو ہے ان کی کیجولٹیز ہوئی تھی، لوگوں کی بھی کیجولٹیز ہوئی تھی، تو مسلمان کافی ملیٹریلی کافی ویک ہوئے تھے، تو یہ بھی ایک پریشانی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ کہیں مطلب بائزنٹائن امپائر اس کا فائدہ نہ اٹھائے اور وہ سیریا پر حملہ نہ کرے، تو اسی وجہ سے جو ایجپٹ ہے تو مسلمانوں کا کنٹرول میں ہونا وہ بہت امپورٹنٹ تھا۔ اگر مسلمان سیریا کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے تھے، اسے اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، اپنا کنٹرول اس پر کنٹینیو رکھنا چاہتے تھے، تو اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ ایجپٹ کو بھی فتح کی جائے۔ اچھا، اب ایک تو یہ ریزن ہے، دوسرا ریزن، تیسرا ریزن یہ ہے کہ چونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ تھے تو ان کی ایک سسٹمیٹک کنکیسٹ پالیسی بھی تھی، فتوحات کا جو شروع ہوا تھا، پہلے انہوں نے عراق کو فتح کیا، پھر ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے سیریا کو فتح کیا، پھر وہ ایجپٹ کو بھی فتح کریں گے، پھر اس کے بعد جب ہم اس ویڈیو کے بعد ڈسکس کریں گے تو پھر وہ پرشیا کو بھی ڈسکس کرے گا، تو ایک سسٹمیٹک ایک کنکیسٹ کا سلسلہ بھی شروع ہوا تھا، تو یہ بھی ایک ریزن تھا۔ اچھا، ایک اور ریزن یہ بھی تھا کہ ایجپٹ جو تھا وہ ایگریکلچر کے لیے بہت زیادہ مشہور تھا، تو مسلمان جو تھے اس پرپس کے لیے بھی اس ایریا کو فتح کرنا چاہتے تھے، اور اس کے ہمارے پاس ایویڈنس بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پر جب مسلمان ایجپٹ کو فتح کرتے ہیں تو ایجپٹ میں ایک ہیوج اماؤنٹ میں وہ کورن کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں مکہ اور مدینہ اور مکہ کے ارد گرد جتنے بھی ٹاؤنز تھے، تو چونکہ وہاں پر مسلمانوں کی پاپولیشن زیادہ بڑھ رہی تھی تو مسلمانوں کو خوراک کی بھی ضرورت تھی تاکہ ان لوگوں کو کھلائے، تو اسی وجہ سے چونکہ عربین پیننسولا میں زیادہ تر ایگریکلچر تو نہیں ہے، وہاں پر تو ڈیزرٹ ہے، تو ایجپٹ جو ہے وہ ان کے لیے ایک اچھا
اچھی جگہ تھی، وہاں کی ایگریکلچر بہت زیادہ اچھی تھی، رچ ایگریکلچر تھی وہاں پر. تو یہ بھی ایک ریزن تھا کہ ایگریکلچر پرپز کے لیے بھی مسلمان اس ایریا کو فتح کرنا چاہتے تھے. تو لہٰذا یہ کچھ ریزنز تھے جس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد جو عمر ابن العاص تھے تو انہوں نے اجازت دی کہ آپ اس کو فتح کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ یہاں پر بھی مذہب کا ایک ایشو چل رہا تھا مسلمانوں کے اٹیک سے پہلے. وہ یہ تھا کہ جس طرح میں نے آپ کو سیریا میں بتایا تھا کہ سیریا میں آرتھوڈکس، کرسچنز اور اریمینز کے درمیان مذہب کی وجہ سے ایک مسئلہ تھا. جس طرح ایجپٹ وہاں پر سیریا میں آرتھوڈکس جو تھے وہ گریکس جو تھے وہ آرتھوڈکس کرسچن فرقے سے ان کا تعلق تھا، اور جو اریمینز تھے تو ان کا مونوفیسائٹ سے تعلق تھا. تو مذہب ایک تھا لیکن ان کی بیلیف تھوڑے سے ڈیفرنٹ تھے. اسی وجہ سے وہاں پر جو ہیریکلیس تھا تو وہ وہاں پر اریمینز کو جو تھا ان پر وہ پرسیکیوشن کر رہا تھا مذہب کے نام پر. تو جب مسلمانوں نے سیریا کو فتح کیا تو اریمینز جو تھے انہوں نے مسلمانوں کو وارملی ویلکم بھی کیا، اور وہ مسلمانوں کے انڈر بہت زیادہ خوش بھی تھے. اگر ایجپٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر آرتھوڈکس جو تھے وہ موجود تھے، گریکس، لیکن ایک اور سیکٹ تھی کرسچن کی جسے کہا جاتا ہے کوپٹک کرسچنز. تو ایک آرتھوڈکس چرچ تھا وہاں پر ایجپٹ میں اور ایک کوپٹک چرچ تھا، تو ان کے بھی بیلیف جو تھے وہ ڈیفرنٹ تھے. تو جو ہیریکلیس تھا تو وہ کوپٹک جن کا عقیدہ ان سے الگ تھا تو وہ ان پر بھی وہ پرسیکیوشن کر رہا تھا. اور اس مقصد کے لیے ہیریکلیس جو رومن امپائر کا ایمپرر تھا تو انہوں نے اس طرح کیا تھا کہ ان کا ایک جنرل تھا جس کا نام تھا سائرس. تو سائرس کو انہوں نے ایجپٹ میں وائسرائے مقرر کیا، اور سائرس کو انہوں نے یہ ڈیوٹی دی کہ آپ ان کوپٹک کو جو کرسچن ہے، کوپٹک کرسچن، تو ان کو آپ جو ہے وہ کرش کریں گے، ان کو آپ ختم کریں گے. اور جو کوپٹک چرچ تھا تو ان کو جو بندہ لیڈ کر رہا تھا اس کا نام تھا بنجامن. تو جب مسلمان وہاں پر اٹیک کر رہے تھے تو اس سے پہلے جو بنجامن تھا اور اس کے فالوورز تھے جس کا تعلق کوپٹک چرچ سے تھا تو وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے، اور وہ جو تھے وہ ایگزائل میں تھے، انہوں نے خود کو چھپا لیا تھا کسی مناسری میں. تو یہ پھر اسی سچویشن میں جو ہے پھر مسلمان اٹیک کرتے ہیں، اور پھر جب مسلمان یہاں پر رول کرتے ہیں تو جو کوپٹک کرسچنس تھے تو وہ مسلمانوں کو وارملی ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ تنگ ہو چکے تھے آرتھوڈکس ان سے، گریک سے، مذہب کے نام پر جن کا ان کے ساتھ اختلافات تھے. اچھا، جب عمر ابن العاص عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ پرمیشن لیتے ہیں تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے پاس تقریباً کچھ 4000 ملٹری تھی، اور ان 4000 ملٹری کو وہ لیڈ کرتے ہیں اور وہ مارچ کرتے ہیں ٹورڈز ایجپٹ. ایجپٹ میں جب سینائی ڈیزرٹ کو وہ کراس کرتے ہیں تو وہاں پر ان جو فرنٹیئر ہے، جو بارڈر ہے، تو وہاں پر کچھ ان کے قلعے وغیرہ تھے. تو ان کے ساتھ ان کی کچھ کنفرنٹیشن ہوتی ہے جس میں عمر ابن العاص وہاں پر جو قلعے تھے تو ان کو وہ قبضہ کرتے ہیں، وہاں پر ملٹری کو وہ ڈیفیٹ کرتے ہیں. اچھا، وہاں پر فتح حاصل کرنے کے بعد عمر ابن العاص اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اپر ایجپٹ کی طرف جاتے ہیں، اور اپر ایجپٹ کی طرف جب وہ جاتے ہیں تو وہاں پر ایک ٹاؤن ہے جس کا نام تھے بلبس، تو اس کو بھی وہ فتح کرتے ہیں اور وہاں پر بھی وہ ملٹری کو ڈیفیٹ کرتے ہیں. اور وہاں سے پھر وہ نیل ریور کے ساتھ ساتھ ہو کر وہ جاتے ہیں بیبیلون. بیبیلون وہاں پر ایک بہت 2 شہر تھے اہم، ایک تھا بیبیلون اور ایک تھا الیگزینڈریا. تو وہ جاتے ہیں پھر بیبیلون. جب وہ بیبیلون جاتے ہیں تو ان کے پاس 4000 ملٹری تھی، تو وہ بہت کم تھی. تو مدینے سے بھی ایک صحابی تھے جس کا نام تھا زبیر، تو وہ 10,000 ملٹری کے ساتھ آتے ہیں اور ان کے ساتھ پھر وہ یونائٹ ہوتے ہیں. تو اسی طرح عمر ابن العاص کے پاس تقریباً کچھ 10,000 ملٹری ہوتی ہے. اچھا، جب وہ بیبیلون جاتے ہیں تو وہاں پر جو رومن کا جنرل تھا جس کا نام تھا سائرس، تو سائرس اس ٹائم الیگزینڈریا میں تھا. تو اسے اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ مسلمان بیبیلون جا چکے ہیں، وہاں پر اٹیک کر رہے ہیں سٹی پر. تو وہ ملٹری کے ساتھ وہاں سے نکلتا ہے الیگزینڈریا اور وہ بھی جاتے ہیں بیبیلون. اب بیبیلون میں بہت زیادہ قلعے تھے اور مسلمان جو تھے ان سب کو بسیج کرتے ہیں، ان سب کو وہ گھیرے میں لیتے ہیں، اور کافی دیر تک مسلمانوں نے اس ایریا کو بسیج کیا تھا. لیکن ان کے پاس پھر کوئی اور راستہ نہیں تھا، اور سائرس جو ہے اور باقی وہاں پر جو لوگ تھے تو وہ مسلمانوں کے سامنے سرنڈر ہوتے ہیں.
عمر ابن العاص جو ہے وہ سائرس کے ساتھ ایک ٹریٹی بھی کرتے ہیں جس کے انڈر وہ مسلمانوں کو اس سٹی کا کمانڈ دیتے ہیں اور وہاں پر لوگ جو ہے وہ کیپیٹولیٹ کرتے ہیں، وہ سرنڈر ہوتے ہیں بیفور عمر ابن العاص۔ بیبیلون کو فتح کرنے کے بعد عمر ابن العاص اپنی 14,000 ملٹری کے ساتھ جاتے ہیں الیگزینڈریا۔ الیگزینڈریا کافی مشہور ایک شہر ہے ایجپٹ میں، اور اس کو اسٹیبلش کیا تھا الیگزینڈر دی گریٹ نے، جو اس سے کئی سو سال پہلے آیا تھا، جس نے پوری دنیا فتح کی تھی، انڈیا تک بھی وہ پہنچ چکا تھا جدھر آج ہم رہ رہے ہیں۔ تو آتے آتے اس نے ایجپٹ بھی فتح کیا تھا، اور ایجپٹ جب اس نے فتح کیا تو وہاں پر انہوں نے یہ سٹی الیگزینڈریا جو اس کے نام سے یاد کی جاتی ہے، تو انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اچھا، الیگزینڈریا کافی ایک رچ سٹی تھی، کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک تو مکس سویلائزیشن بھی تھی، اس میں ہمارے پاس گریکس تھے، ہمارے پاس جوش تھے، ہمارے پاس کوپٹک تھے، ہمارے پاس اریمینس تھے، تو بہت سارے لوگ یہاں پر اکٹھے رہ رہے تھے۔ باقی وہاں پر تقریباً کچھ 400-500 تھیٹرز تھے، تقریباً کچھ 300-400 وہاں پر پبلک باتھس تھی۔ اس کے علاوہ وہاں پر یعنی آج کل کے دور میں اگر بات کی جائے تو جو ماڈرن یورپ ہے یا عرب ہے یا پاکستان ہے، یہاں پر ہم بڑے بڑے بلڈنگز بناتے ہیں جن کی ہائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں اسکائی اسکریپرز۔ تو اس ٹائم، اینشنٹ ٹائم میں وہاں پر جو تھا، جب مسلمان اس کو فتح کر رہے تھے تو وہاں پر اسکائی اسکریپرز اس ٹائم موجود تھی۔ مثال کے طور پر ایک اسکائی اسکریپر جس کا نام تھا سیریپیم۔ اچھا، اس کے علاوہ وہاں پر ایک لائبریری بھی تھی، اور کافی اچھی لائبریری تھی، جس میں ایک ہیوج اماؤنٹ میں وہاں پر کتابیں بھی موجود تھی۔ تو وہ کافی ایک رچ سٹی تھی الیگزینڈریا۔ تو وہاں پر مسلمان جاتے ہیں اور اس سٹی کو، جس کے بڑے بڑے والز تھے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ٹائم بڑے بڑے والز ہوتے تھے سٹی کے، اور اس سٹی کے اندر ہی سارے لوگ رہتے تھے۔ تو ان والز، بہت بڑے والز تھے، تو مسلمان اس طرح کرتے ہیں کہ اس سٹی کو مسلمان بسیج کرتے ہیں، اس کو وہ گھیرے میں لیتے ہیں، اور تقریباً کئی مہینوں تک مسلمانوں نے اس کو گھیرے میں لیا تھا۔ پھر جو سائرس تھا، جس کے ساتھ عمر ابن العاص نے بیبیلون میں ٹریٹی کی تھی، تو پھر وہ ایگزائل سے آتے ہیں اور وہ الیگزینڈریا کے لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، اور پھر وہ ان کے بہاف پر پھر وہ عمر ابن العاص کے ساتھ وہ ٹریٹی کرتے ہیں۔ اس ٹریٹی کا نام ہے ٹریٹی آف الیگزینڈریا، آپ اگر سرچ بھی کریں گے تو آپ کو مل جائے گی۔ تو اس ٹریٹی میں مسلمانوں کو وہ پوری سٹی کی کمانڈ دیتے ہیں، اور مسلمان وہاں پر اپنی حکومت جو ہے وہ اسٹیبلش کرتے ہیں۔ اچھا، جب اس ٹریٹی کے بارے میں لوگوں کو پتہ لگتی ہے تو وہاں پر زیادہ جو ہے وائلنس کریٹ ہوتی ہے، لوگ نکلتے ہیں، اپرائزنگ کرتے ہیں، لیکن پھر سائرس دی گریٹ ان کو سمجھاتے ہیں کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اور آپ جو ہے اس ٹریٹی کو آپ ایکسیپٹ کریں۔ تو اسی طرح الیگزینڈریا جو ہے وہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتی ہے۔ پھر اس کے کچھ ٹائم بعد جو ہے وہ جو سائرس تھا وہ مر جاتے ہیں، اور وہاں پر جو ان کی ملٹری تھی رومن امپائر کی، تو وہ وہاں سے بھاگتے ہیں، وہ کنسٹنٹینوپل واپس جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایجپٹ جو تھا، مسلمان اس کو 642 میں اس کو وہ فتح کرتے ہیں، اور جس طرح سیریا ان کا ایک پروونس بنا تھا، اسی طرح یہ بھی ان کا ایک پروونس بنتا ہے، جہاں پر عمر ابن العاص جو ہے وہ وائسرا بنتے ہیں، مسلمانوں کا گورنر بنتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر پھر ڈیفرنٹ ٹریٹیز بھی وہ کرتے ہیں، باقی جو مذہب سے ریلیٹڈ جو گریکس تھے، اریمینس تھے، جتنے بھی لوگ تھے، تو ان کے ساتھ وہ انڈیویجولی جو ہے وہ ایگریمنٹس کرتے ہیں، جس میں وہ ان کو ایز اے سٹیزن ایکسیپٹ کرتے ہیں، ان کو ان کے جو ان پر جزیہ جو پول ٹیکس ہے تو وہ امپوز کرتے ہیں، اور اس ٹریٹی میں تقریباً کچھ پر ہیڈ 2 دینار وہ پر ہیڈ جو ہے وہ امپوز کرتے ہیں، اور اسی طرح ایگریکلچر جو خرچ ٹیکس ہے نان مسلم پر، تو اس کو بھی وہ امپوز کرتے ہیں۔ کوپٹک چرچ کے جو لوگ ایگزائل میں تھے، جو بنجامن تھا اور ان کے جو فالوورز تھے، تو ان کو بھی وہ اجازت دیتے ہیں، اور وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ مسلمان جو ہے سب کو اجازت دیتے ہیں، مسلمانوں کے انڈر جتنے بھی مذہب سے ریلیٹڈ تعلق رکھنے والے لوگ تھے، تو وہ سب وہاں پر پیسفلی ان کے انڈر رہے تھے۔ تو اس سے پہلے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 642 سے پہلے یہاں پر نہ عرب تھے، نہ یہاں پر عربی بولی جاتی تھی، نہ یہاں پر مسلمان تھے۔ جب 642 میں عمر ابن العاص نے اس کو فتح کیا، تو پھر اس کے بعد
عرب جو ہے یہاں پر پاپولیٹڈ ہوئے۔ اچھا، جب عمر ابن العاص نے اس ایجپٹ کو فتح کیا تو یہاں پر جتنے بھی ٹرائبس آباد ہوئے، تو جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو وہ عرب کے وہ ٹرائبس تھے جو یمن کے ساؤتھ میں لوکیٹڈ تھے، تو وہاں سے پھر عرب آتے ہیں اور یہاں پر وہ پاپولیٹڈ ہوتے ہیں۔ عمر ابن العاص یہاں پر ایک جماعت جو مسجد ہے وہ بھی وہاں پر وہ اسٹیبلش کرتے ہیں، جو وہاں پر اسلام کی تاریخ میں اگر ایجپٹ میں ایک پہلی مسجد بنی تھی تو وہ تھی مسجد عمر ابن العاص، جو آج بھی موجود ہے، آج بھی وہاں پر اویلیبل ہے۔ تو یہ تھی ایجپٹ کی کنکیسٹ جو مسلمانوں نے 642 میں کی تھی۔ تھینک یو۔